اب اللہ سے مدد کیسے طلب کی جائے؟ نماز سے مدد۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے اس نے دین میں قدم رکھ لیا تو اب اس کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئے گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن پتہ ہے، جو انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے نا، جو بندہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے نا، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے جب سے اپنے دین میں قدم رکھا ہے، جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجیب کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ ان سب مشکلوں سے بڑا میرا اللہ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوشش کو جانتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس راستے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ آپ کو اس بات کا یقین ہے یہ راستہ تو سیدھا میرے اللہ تک جاتا ہے، تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا۔ آپ کو یقین ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو 10 قدم دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس راستے پر آپ اکیلے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ یہ ہوتا ہے یقین تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے، یہ ساری باتوں کو دل میں لا کر اپنے یقین کو بڑھا لینا۔ یقین کرو، اللہ پر یقین آپ کو کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ دعا سے مدد۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے، دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے اور جس کے حکم سے سورج ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سلجھاتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم کہتے ہو نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہے، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو انسنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا، پکار کر دیتے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو
تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، ایسے میں اپنے اللہ پر یقین اور پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آئی ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہوں میں پھر پڑنا نہیں چاہتی۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیز ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب، وہ آج بھی تمہاری توبہ کے تمہارے لوٹنے کے انتظار میں ہے۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا، وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ ترک نہیں کر سکتے۔ غیبت کرنا، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا یا ججمنٹ پاس کرنا بھی دراصل ہماری عادت ہی بن چکا ہے۔ یہ عادتیں ہماری فطرت بھی بن چکی ہیں کہ ہم ان سے جان ہی نہیں چھڑا پا رہے۔ اکثر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تمام عادتیں برائیاں ہیں، لیکن چند دن کوشش پر ان سے دور رہتے ہیں، لیکن پھر سے اپنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے آس پاس کے تمام لوگ ان برائیوں میں مبتلا ہیں جو عمل ماحول کا حصہ بن چکا ہو۔ اکثر وہ عام سی بات لگنے لگتی ہے، جیسے ہمارے گھروں میں گوسپنگ عام ہوتی ہے اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔